اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک صورت، حضور علیہ السلام کی مبارک شکل رحمت ہر لحاظ سے خوبصورت، حسن و جمال کا مرقع تھی۔ حضور کی بینی مبارک کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکنل ارنین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناک مبارک اقنا تھی۔ اب اقنا کا معنی جو علماء نے کیا ہے وہ ہے طولہ و دقتہ، کہ ایک تو حضور کی مبارک ناک بلند تھی اور پتلی تھی، اور ناک پر نور کی ایک لاٹ ہوتی تھی جو دیکھنے والے کو بغیر تأمل کے محسوس ہوتی۔ ناک کی وسط سے وہ نور اٹھتا ہوا دکھائی دیتا، جس کی وجہ سے یوں لگتا کہ حضور کے مبارک ناک کا درمیانی حصہ باقی حصے سے کچھ بلند ہے، اور یہ حسن ہوتا ہے۔ نفس الامر میں ایسا نہیں تھا، لیکن اس نور کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا تھا، چونکہ ناک کا بالکل سیدھا ہونا بھی اور دقیق ہونا اور اونچائی میں ہونا یہ حسن ہے، اور درمیان سے ہلکا سا اٹھان ہو تو یہ بھی حسن ہے، دونوں حسن ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب میں یہ دونوں حسن جمع کر دیے تھے۔ نفس الامر میں تو ایسا نہیں تھا کہ درمیان میں ناک اٹھی ہوئی ہو، لیکن جو نور اس کے اوپر چھایا رہتا اس کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا۔ تو گویا مرقع حسن ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو حضور کی بینی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام احادیث میں مذکور نہیں ہے۔ فقال رجل من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک آدمی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی مبارک ناک کے بارے میں دقیق الانف کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حسن ہوتا ہے، یعنی انسان کی ناک اونچی ہو، بلند ہو اور پرگوشت ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتی، لیکن وہ دقیق ہو تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خوبصورتی کا معیار بنایا ہے۔ خوبصورتی اور جمال اگر کسی نے دیکھنا ہو، کیسے خوبصورتی ہوتی ہے اور جمال کسے کہتے ہیں، وہ حضور کی صورت کو دیکھ لیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ناک کی منتہا پر اور دو ابروؤں کے درمیان ایک رگ مبارک تھی، اور جب آقا کریم غصے میں آتے تو وہ رگ مبارک جو ہے وہ پھڑکنے لگتی، اور یہ حضور کے جلال کی علامت تھی۔ حضور کی مبارک پیشانی کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وصاف ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ گھر کے فرد ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں حضرت ابو حالہ سے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسع الجبین، حضور
کی مبارک پیشانی کشادہ تھی۔ پیشانی کا کشادہ ہونا یہ حسن ہوتا ہے، یہ جمال ہوتا ہے۔ پیشانی کا کشادہ نہ ہونا، اس کا مختصر اور چھوٹا ہونا، یہ سارے جسم کے وقار کو اور چہرے کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ تو حضور واسع الجبین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ استعمال کیے، انہوں نے مفاد الجبین کے لفظ استعمال کیے کہ حضور کی پیشانی کشادہ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا جبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین کے لیے سلط کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تو علماء نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں، واسع، ملائم اور چمکدار۔ یعنی سلط کا لفظ تینوں معنوں کو متضمن ہے کہ پیشانی کشادہ بھی تھی، نرم اور ملائم بھی تھی، اور چمکدار بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور کی مبارک پیشانی کے بارے میں ایک اور لفظ آیا ہے، بڑا خوبصورت لفظ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجل الجبین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی اجلی ہوئی تھی، چمکدار تھی، روشن پیشانی، طلعت زیبا کا حسن دیکھنے والا تھا، اور پیشانی کا جمال اس پہ فریفتہ ہونے کو جی چاہتا تھا۔ اجل الجبین کے لفظ استعمال ہوئے، بلکہ فرماتے ہیں اذا طالع جبینہ من بین الشعر او طالع من فلک الشعر اور عند اللیل او طالع بوجہہ علی الناس ترا جبینہ کأنہ السراج المتوقد یتلالع کانوا یقولون هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ حضور کے مبارک بال لٹک کے پیشانی پہ گر رہے ہوتے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رات کے اندھیرے میں تو حضور کی چمکتی ہوئی پیشانی نظر آتی، یا آقا کریم علیہ السلام اچانک نظر آتے تو صحابہ کی نظر حضور کی پیشانی پہ پڑتی، تو حضور کی پیشانی کی چمک کو دیکھ کر ہی وہ کہتے ہوا رسول اللہ، وہ حضور آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کی پیشانی اس طرح چمکتی تھی جس طرح چراغ جلتا ہے،